السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے جہنم کے ناموں کے بارے میں، جہنم کے دروازوں کے بارے میں اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان کے ساتھ بات کرے گا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی اپنے رب سے کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی آج تم یہاں آ کر کیوں لینڈ ہو رہے ہو، یہاں کیوں پہنچے ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی ہمیں بتایا تو گیا تھا، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ہم نے الٹا ہدایت دینے والوں کو گمراہ کہا۔ جہنم کے فرشتے بہت سخت قسم کے ہیں، تند خو، سخت مزاج اور بالکل رحم نہ کرنے والے۔ وہاں پر انسانوں کو مقرر نہیں کیا گیا، فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتوں کے ویسے ایموشنز نہیں ہوتے۔ انسان اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں جیسا جہنم کا منظر ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا وہاں کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے گیٹس پر، دروازوں پر فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں سورۃ التحریم میں آتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ خود بھی بچو اس آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم پر مقرر کیے گئے فرشتے جو ہیں بہت ہی سخت مزاج ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر ایسے فرشتے مقرر ہیں وہاں سے کوئی نکل کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ان فرشتوں کی تعداد سورۃ المدثر میں 19 بتائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس پر 19 مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں۔ فرشتوں کی یہ تعداد کفار کے لیے آزمائش بن گئی۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ، اور نہیں بنایا ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو مگر فرشتے، یعنی جہنم کے محافظ ہم نے فرشتے بنائے، اور ان کی تعداد ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائی جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی جب ذکر کیا گیا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں تو کفار نے ہنسی اڑائی اور کہا کہ ہم ان سے نبٹ لیں گے، لیکن انسانوں کے بس میں فرشتوں سے نبٹنا کہاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ جہنم ایک سیریس چیز ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ ایک قید خانہ بنایا گیا، ایک سزا کی جگہ بنایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو اس بات کا پورا انتظام سنبھالیں گے کہ اندر جانے والوں کو پوری پوری سزا مل رہی ہے۔ اسی طرح جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، وہ بھی جہنم والوں سے صحیح طرح بات نہیں کرے گا، جس سے ان کا غم اور دکھ اور بڑھ جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے، جو داروغہ جہنم ہے، تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا،
پھر جب بولے گا تو کیا کہے گا انکم ماکثون، تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے ڈائریکٹ اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. تو کیا ہوگا؟ تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا. یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہماری دعائیں سنتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو ایسا جواب ان کو نہیں ملے گا کہ اچھا میں تمہاری دعا قبول کر لیتا ہوں، بلکہ کیا فرمائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور بات نہ کرو. ثم ییأس القوم، پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی فریاد نہیں سنی جاتی، نہ کوئی فرشتہ سننے والا ہے اور نہ ہی رب العالمین ہماری دعا سن رہا ہے. آج دنیا میں ہم جتنی بھی دعائیں کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کا فائدہ پہنچتا ہے انسان کو، یہاں پہنچے گا یا اگلی دنیا میں پہنچے گا. لیکن ایک دفعہ انسان فوت ہو جائے، ایک دفعہ اس کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں، نہ اس کی توبہ قبول اور نہ اس کی دعائیں قبول، اور قیامت کے دن تو کسی کی بھی کوئی دعا اس طرح قبول نہیں ہوگی، صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اصحاب شفاعت ہیں وہ شفاعت کریں گے. پھر اس کے بعد جہنم کی وسعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے. یہ کتنے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی 70,000 لگامیں اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے. تو 70,000 کو 70,000 سے جب کیلکولیٹ کرے تو یہ 4,90,00,000,000 فرشتے بنتے ہیں. یہ جہنم کو گھسیٹ کر سامنے لے آئیں گے. تو وہ کتنی بڑی جہنم ہوگی انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الفجر میں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا لیکن آج اس نصیحت کا کیا فائدہ. پھر اسی طرح یہ کہ جہنم کا جو کنارہ ہے اوپر کا، اس کی منڈیر ہے، اس سے نیچے تہ تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو. یعنی اتنی بڑی چٹان، سمجھو پہاڑی ہو گیا ایک. جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک 70 سال بعد پہنچے گی. تو کتنا گہرا تنور ہے وہ. یعنی آگ تو اگر کسی سطح زمین پر بھی لگی ہوئی ہو تو وہ آگ ہے، اور کہاں یہ کہ وہ اندر نیچے ہو کہ انسان وہاں سے اوپر آنے کا سوچ بھی نہ سکے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ 70 برس تک نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی.